خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Another questioner asked, how can Palestinians living in Israel fulfill their duties to their people while living in a country that is in conflict with them? ایک مسلمان کے لیے تو یہی حکم ہے کہ جس جگہ وہ رہ رہا ہے وہاں کے ملکی قانون کی پابندی کرے، اور اگر حکومت ظلم کر رہی ہے تو اس ظلم کی جگہ کو چھوڑ دے، ہجرت کر جائے۔ لیکن یہاں رہتے ہوئے بھی اگر آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے ارباب حل و عقد تک، حکومتی نمائندوں تک، تو آواز پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ ظلم کبھی نہیں پنپتا، اور یہی ہمارا کام ہے۔ ہر جگہ ہر حکومت کو، ہر ظالم کو یہ احساس دلانا کہ ظلم کبھی نہیں پنپا کرتا، اور ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں، اور اس کے لیے پھر بعض دفعہ سختیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اب پاکستان میں ایک قانون ہے، مسلمان احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ وہاں کے قانون کا جہاں تک سوال ہے کہ ہم احمدی اپنے آپ کو غیر مسلم مانیں، کوئی احمدی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، کوئی احمدی اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ تم نمازیں نہیں پڑھ سکتے، 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے قبلہ رخ ہو کے، کوئی احمدی اس کو ماننے کو تیار نہیں، اور اس طرح بہت سارے اسلامی احکام ہیں۔ لیکن جو ملک کے دوسرے قوانین ہیں ان کو پوری پابندی کر کے احمدی وہاں رہتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر ہم ایسے سخت حالات ہیں ہجرت کر سکیں تو اسلام میں یہی حکومت ہے کہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے بجائے ہجرت کر جاؤ اس ظالم حکومت سے، اور یہی نمونہ اور یہی اسوہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے۔ یا اگر وہاں رہنا ہے تو پھر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا کے اپنا مدعا بیان کرو۔ باقی ایک احمدی کا یہ کام نہیں کہ توڑ پھوڑ کرے اور ایسی باتیں کریں جس سے ملک اور قوم کو نقصان ہوتا ہو، ایسی حرکتیں کرے جس سے ان لوگوں کا تو کوئی نقصان نہ ہو جو ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ عوام الناس کا نقصان ہو رہا ہو، اس کے خلاف ہمیں بہرحال کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے حق کے آواز اٹھانی ہے ہر جگہ، اور حق کی آواز کے لیے بعض دفعہ ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ویسے جب فلسطین کا قیام یا اسرائیل کا قیام ہو رہا تھا، اس وقت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے یونائیٹڈ نیشن میں جو تقریر کی تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہاں امن قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ تو ان دونوں قوموں کو برابری کے حقوق نہیں مل جاتے، اور فلسطینیوں کو بھی اور اسرائیلی اگر رہنا ہے تو پھر 2 آزاد ملکوں کی حیثیت سے رہیں۔ کہنے کو تو آپ فلسطین سے آئے ہیں، فلسطین میں ایک علیحدہ حکومت ہے، لیکن وہ بھی آزاد حکومت تو نہیں ہے، اس کو کوئی دنیا کی حکومت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ اقوام متحدہ اس کو ماننے کو تیار ہے۔ اس لیے فلسطین میں رہتے ہوئے بھی کم و بیش دباؤ کے زیر اثر ہی آپ رہ رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اسرائیل میں رہ کے آپ قانون کی پابندی کس طرح کریں، فلسطین میں بھی رہ کے بھی آپ کو سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں بس۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ حکمت سے اپنی آواز اٹھائیں، اور ایسے لوگ اکٹھے ہوں جو اس آواز کو ایسے فورم تک لے کے جائیں، بین الاقوامی فورم تک، جہاں پھر یہ ایک آزاد فلسطینی حکومت قائم ہو، نہ یہ کہ دباؤ میں آئی ہوئی ایک فلسطینی حکومت جس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں۔ تو بہرحال ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ایک بنیادی مومن کا فرض ہے، یا پھر اس ظلم والی سرزمین سے ہجرت کر جانا، یہ
دوسرا حکم ہے. بس یہ 2 باتیں. اس کے علاوہ ملک میں بد انتظامی پیدا کرنا, فساد پیدا کرنا یا توڑ پھوڑ کرنا, یہ چیزیں ایک حقیقی مومن کو زیب نہیں دیتی ہیں, نہ اس کی اجازت ہے. تو اس کے لیے بہرحال ایک حکمت اور دعا سے کام کرنا پڑے گا. دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا کریں. اگر فلسطینی حقیقی رنگ میں ایک ہو کے دعا کرنے والے ہوں اور اپنے اخلاق و عادات اور اپنے ایمان کو اس معیار پہ پہنچ جائیں جہاں اللہ تعالیٰ سنتا ہے دعائیں اور مددگار ہوتا ہے مومنین کا, تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ مولانا. One member of the meeting asked about the status of Jerusalem's Al-Aqsa Mosque according to the Ahmadiyya Muslim community. ابھی جو امیر صاحب شریف عہدے صاحب نے ایڈریس پیش کیا اس میں اس سرزمین کو انبیاء کی سابقہ انبیاء کی سرزمین اور دیار مقدس کا نام دیا. تو اس لحاظ سے وہ تو خود ہی ظاہر ہو گیا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں. اگر یہ نہ یہ کہتے, اس کی اہمیت نہ ہوتی, تو امیر صاحب کو یہ مینشن کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی کہ یہ کیا زمین ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ غیر احمدی جو ہیں, غیر احمدی مسلمان, وہ کیا سمجھتے ہیں اس سرزمین کو یا مسجد اقصیٰ کو؟ وہاں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے تھے, ان کے مادی جسم میں, مطلب وہ اترے تھے, اور جو ہم اسے کشف کہتے ہیں. مادی جسم میں تو اترے ہی نہیں تھے. یہ تو ایسی غلط, ہاں یہ تو ایسی غلط ہے. ٹھیک ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں احمدی؟ ہم کہتے ہیں کہ وہاں کشف تھا اور وہ ہماری پہلی قبلہ تھی, تو اس چیز کے لیے وہ مقدس بھی ہے. ٹھیک ہے. قبلہ تھا اور قبلہ بدل گیا, بلکہ مدینہ میں ہجرت کرنے کے کئی مہینے, 16-17 مہینے کے بعد شاید قبلہ بدلا. تو یہ تو ہو گیا. لیکن اس کی حضرت مسلم موعود نے کافی ساری تشریح کی ہوئی ہے, جو دل کو لگتی ہیں تشریحیں, ان میں سے بعض میں ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے, یہ کشف تھا, یہ ظاہر کرنے کے لیے صرف بیت المقدس کے بارے میں نہیں تھا, بلکہ یہ تھا کہ آپ ہجرت کریں گے, مدینہ جائیں گے, اور مدینہ کا مقام وہ ہو جائے گا جس کی طرف لوگوں کی نظر ہوگی, اس سے بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ بیت المقدس کا جو علاقہ ہے, اس علاقے میں اسلام پھیلے گا اور مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا, اور کئی صدیوں تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا. اس کے بعد مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں اور نااہلیوں اور غلطیوں کی وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں جب کہ اس کا ایک مقام ہے, وہ مقام تو بہرحال ہے, لیکن ایک یہ بھی تشریح اس کی ہے کہ وہ اسرار جو تھا, ایک تو وہ جسمانی اسرار نہیں تھا, وہ روحانی تھا, کشفی تھا, اور ایک رات میں گئے اور واپس آ گئے اور بہت ساری چیزیں دیکھیں, اور اس کی ایک لمبی تشریح ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اس کی وجہ سے مدینہ کو مقام مل گیا. اور اب دیکھ لیں کہ جو بیت المقدس باوجود اس کے کہ ایک وقت میں ایسا تھا کہ وہ قبلہ تھا مسلمانوں کے لیے بھی, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدلا, تحویل قبلہ ہوا, تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مدینہ کو اس سے بڑھ کے مقام مل گیا. اب مدینہ کی طرف جو رخ ہے وہ اس باوجود اس کے کہ یہاں انبیاء کی سرزمین ہے, مقدس سرزمین ہے, اس کے باوجود جو مدینہ کا مقام ہے وہ اس کا نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے, اس لیے یہ کہنا کہ پہلا یہ قبلہ تھا اس لیے اس کا مقام بڑھ گیا, مقام تو اس کا خود ہی کم ہو گیا مدینہ سے, اور یہ سب مسلمان مانتے ہیں. پہلے مکہ ہے, پھر مدینہ ہے, پھر ٹھیک ہے اس کا بھی ایک مقدس جگہ ہے, اور اس لحاظ سے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ صحیح جگہ ہے. لیکن جہاں تک اسراء کا سوال ہے کہ اس وجہ سے مقدس ہو گیا کہ آن وسلم کا یہاں اسراء ہوا تھا, وہ اس کو ہم نہیں مانتے. وہ تو کشفی نظارہ تھا اور سارا سفر تھا جو ہوا, اور بہت ساری چیزیں بیچ میں ہوئیں. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک مقام ہے انبیاء کی ایک مقام ہونے کی حیثیت سے.
لیکن اس کو ہم مدینہ سے اوپر تو بہرحال نہیں کہتے، مکہ اور مدینہ کا اپنا ایک مقام ہے۔ دوسرے یہاں رہنے والے جو ہیں ان کا فرض ہے کہ جو ان کی جگہ ہے اس کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ گو اس کا بے شک پہلے یہ قبلہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قبلے کا رخ بدلو تو قبلے کا نہ صرف رخ بدلا گیا بلکہ مدینہ کا مقام اس سے اونچا ہو گیا۔ جب مدینہ کا مقام خود اللہ تعالیٰ نے اونچا کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچا کر دیا تو پھر اس میں باقی یہ کیا بات رہے گی، اس پہ بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ کیا سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں۔ تیسرے درجے کی ایک مقدس جگہ ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں مقدس جگہ ہے، انبیاء کی جگہ ہے، مانتے ہیں انبیاء کی جگہ ہے، اور اس کے اور یہاں مسلمان آباد تھے اور اللہ تعالیٰ نے پیشگوئیاں بھی کی ہوئی ہیں کہ مسلمان ہوں گے، اور بعد میں پھر اگر یہودی اپنا کردار صحیح طرح ادا نہیں کریں گے تو پھر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، لیکن وہ جنگوں اور توپوں سے نہیں ہوگا، وہ دعاؤں سے ہوگا، اور وہ دعائیں مومنین کی دعائیں ہوں گی۔ اس لیے جتنے مومن زیادہ پیدا ہوں گے اور دعائیں کریں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کرنے والے ہوں گے، اتنی جلدی اس جگہ پہ ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک مقام ہے اس جگہ کا، اس جگہ کے لحاظ سے، اور مسلمانوں کو فرض ہے کہ اس کی حفاظت کریں۔ لیکن یہ کہنا کہ اسراء کا اگر کے سوال سے اگر یہ کہہ دینا کہ جی کیونکہ آن وسلم ذاتی طور پہ یہاں آئے، جسمانی طور پہ آئے، وہ غلط چیز ہے، اس کو تو بہرحال ہم نہیں مانتے۔